الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبات، آپ خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ اور یقیناً سبق بھی یاد کر رہی ہوں گی۔ کل بیٹا ہم نے پڑھا تھا سجدہ صاحب۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی بیٹا، کل ہم پڑھ رہے تھے سجدہ صاحب۔ سجدہ صاحب کے معنی ہم نے پڑھے تھے، اس کا طریقہ بھی پڑھا تھا اور چند اصول پڑھے تھے۔ سجدہ صاحب کسے کہتے ہیں طالبات؟ جی ہاں جی، نماز کے آخری رکعت میں دو اضافی یعنی قاعدہ میں جب بیٹھتے ہیں دو اضافی سجدے کیے جاتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ صاحب کہتے ہیں۔ سجدہ صاحب کرنے سے نماز میں جو غلطی ہوتی ہے تلافی اس کی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم نے سجدہ صاحب کے چند اصول پڑھے تھے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مسافر کی نماز۔ مسافر کی نماز یعنی سفر کی حالت میں کیا نماز معاف ہے کہ نماز پڑھنی پڑے گی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسانی ہمارے لیے اتری ہے کہ نہیں اتری؟ تو آج ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اگر سفر کی حالت میں بھی ہیں تو بھی نماز کا کیا حکم ہے، نماز پڑھی جائے گی کہ چھوڑ دی جائے گی۔ مسافر کی نماز، جب انسان اپنے گھر اور اپنی جائے قیام چھوڑ کر سفر پر جائے تو چاہے سفر کا راستہ اور جہاں جا رہا ہے وہاں کتنا ہی آرام ہو، تب بھی کام کاج میں فرق آ ہی جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس ضرورت کا پورا خیال رکھتے ہوئے یہ رعایت فرمائی ہے کہ مسافر کے لیے احکامات میں آسانی کر دی۔ چنانچہ فرض نمازوں میں فرض رکعتوں کی تعداد میں کمی ہوئی، 4 رکعت والی فرض نماز کی صرف 2 رکعتیں فرض رہ گئیں، جبکہ سنتوں کی تعداد تو نہیں گھٹی، یعنی سنتوں کی تعداد تو کم نہیں کی کہ اب ظہر میں اتنی سنتے ہیں 8 سنتے ہیں تو 4 پڑھ لیں 4 چھوڑ دیں، یہ 2 پڑھنی ہے 2 چھوڑنی ہے، بلکہ کیا کیا ان کی اصل گھٹ گئی، یعنی سنن موقدہ کی حیثیت نفلوں کی رہ گئی، یعنی اگر سنت موقدہ حالت سفر میں نہ پڑھیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرض نمازوں کی رکعتوں میں کمی کر دی، 4 رکعت والی 2 کر دی اور سنت کی اصل گھٹا دی۔ سنت کم نہیں کی، سنت کی اصل گھٹ گئی، یعنی نفل کے برابر رہ گئی۔ کوئی پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ سفر کی حالت میں فرض نمازوں کی رکعتوں میں جو رعایت ملتی ہے اس کو فقہ کی اصطلاح میں قصر نماز کہتے ہیں۔ قصر کے معنی ہے گھٹانے اور کام کرنے کے۔ سفر کی حالت میں فرض نمازوں میں جو رعایت ملتی ہے، رکعتیں کم ہوتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر کہتے ہیں، اور قصر کے معنی ہے کام کرنا، گھٹانا۔ قصر نماز کی دلیل، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ فکان یصلی رکعتین حتی رجعنا الی المدینہ، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ پر سفر پر گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے جب تک ہم مدینہ واپس نہیں آ گئے۔ یعنی اس سفر کی قصر نماز کی دلیل قرآن پاک اور حدیث دونوں میں ثابت ہے، دونوں سے ثابت ہے، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں میں رکعتوں میں کمی کر دی اور قرآن پاک نے اس حکم کو واضح طور پر بتا دیا۔ سفر، مسافر اور قصر نماز، اب وہ یعنی وہ کیسا سفر ہے، کتنا سفر ہونا چاہیے جس پر ہم قصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہم یہاں سے ساتھ والی گلی میں جا رہے ہیں یا یہاں سے ہم پاس کہیں جا رہے ہیں، اقبال ٹاؤن سے ہم جا رہے ہیں، ڈیفینس جا رہے ہیں، یا اس طرح پاس کے علاقوں میں جا رہے ہیں، تو کیا آیا ان پر بھی ہم قصر نماز ہماری ہوگی کہ یہاں وہ کوئی مخصوص سفر ہے جس پر ہم قصر نماز پڑھیں گے؟ تو سفر سے مراد ایسا سفر ہے جس کی مسافت 48 میل یعنی 77 کلومیٹر ہو، 77 کلومیٹر 48 میل، یعنی یہ ایک ہی فاصلہ بنتا ہے، 48 میل ہو، اگر میل میں دیکھیں تو 48 اور اگر میٹر میں دیکھیں تو 77 کلومیٹر۔
چنانچہ جو شخص سفر پر جاتا ہے، اس کی شہر کی آبادی جس جگہ پر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اس کی منزل مقصود تک 48 میل یا 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو ایسے شخص کے لیے سفر کے دوران قصر نماز پڑھنا ضروری ہے. یعنی اپنے شہر کی آبادی ختم ہو گئی، اپنے شہر سے باہر نکل گیا اور جہاں تک جانا ہے وہاں تک کا جو سفر ہے وہ 48 میل یا 70 کلومیٹر ہے، تو پھر کیا ہوگا، ایسے شخص پر قصر نماز پڑھنی ضروری ہو جائے گی. یعنی وہ عصر، ظہر اور عشاء کی فرض رکھتے ہیں، 4 کی بجائے 2 پڑھے گا. البتہ فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں بالترتیب 2 اور 3 پڑھنا ہوں گی. یعنی فجر کی دو فرض ہیں وہ 2 ہی پڑھے جائیں گے، اور مغرب کے جو 3 فرض ہیں 3 ہی پڑھے جائیں گے. یعنی کہ اب 1 فرض پڑھیں یا 2 فرض پڑھیں، مغرب کے 3، فجر کے 2، اور وتر کی جو یعنی 3 رکعات ہیں وہ بھی ایسے پڑھی جائیں گی. فجر کے علاوہ باقی نمازوں کی سنت موقدہ پڑھنے اور نہ پڑھنے دونوں کا اختیار ہے. یعنی فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا اور اس کی جو جتنی دنیا و معافی، یعنی جتنا کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہیں وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں. تو اس لیے سفر کی حالت میں بھی فجر کی 2 سنتوں کو لازم کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. کیا ہے اختیار، فجر کے علاوہ باقی سنتیں موقدہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے. اس طرح مسافر پر جمعہ، عیدین کی نمازیں بھی واجب نہیں رہتی. قصر نماز کی ابتدا اور انتہا. شرعی مسافر وہ شخص ہے جو اپنے شہر سے کم از کم 48 میل دور جا رہا ہو. یعنی اس کا سفر اپنے شہر سے، اپنے شہر کو چھوڑنے کے بعد سے اتنا ہو کہ وہ 48 میل ہے. قصر نماز اس وقت شروع کرے گا جب وہ اپنے شہر کی آبادی کو چھوڑ دے گا. جب تک اس کا سفر شہر کی آبادی کے اندر جاری ہو تو وہ نماز قصر نہیں پڑھے گا، پوری ہی نماز پڑھے گا. یعنی آپ گھر سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، آپ گھر سے نکلے، آپ نے ٹرین سے جانا ہے یا آپ نے جہاز سے جانا ہے، تو آپ جا کر جہاز میں بیٹھ گئے یا ٹرین میں بیٹھ گئے. ابھی آپ اپنے شہر کی حدود میں ہی ہیں. یعنی ابھی آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا جو سا وہ لاہور چل رہا ہے، لاہور کا علاقہ یہ. تو اب آپ کیا کریں گے، اب ٹرین میں بیٹھے ہیں اور ظہر کا وقت آ گیا اور ابھی آپ اپنے شہر میں، اپنی آبادی میں، اپنے علاقے میں ہی ہیں. ٹرین چل گئی، آپ اپنی سفر اپنی آبادی میں ہی ہیں اور کسی نماز کا وقت آ گیا. تو اب آپ قصر نماز نہیں پڑھیں گے، اب آپ پوری نماز پڑھیں گے. قصر نماز آپ اس وقت پڑھیں گے جب وہ ٹرین، وہ بس، وہ جہاز آپ کے جو علاقہ ہے، آپ کی جو آبادی ہے اس کو چھوڑ چکا ہو. یعنی ظہر کی نماز آپ گئے ہیں ریلوے اسٹیشن، بیٹھے ہیں تو اذان ہو گئی، تو اب آپ کے ٹرین چلنے میں ٹائم ہے یا آپ کی ٹرین چل رہی ہے لیکن ابھی وہ آپ کی آبادی، آپ کے علاقے میں ہے، تو آپ اس وقت پوری نماز پڑھیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کو عصر کا وقت آ گیا، وہ علاقہ چھوڑ دیا، آپ کا شہر چلا گیا، دور ہو گیا، ٹرین نکل گئی وہاں سے، تو پھر آپ قصر نماز شروع کریں گے. آبادی کے اندر قصر نماز نہیں ہے، جب آبادی سے نکل جائیں گے تو پھر پڑھیں گے. اگر بس اسٹاپ ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ شہر کے اندر ہے تو بس اسٹاپ پر پہنچتے ہی یا بس میں بیٹھتے ہی، ریلوے اسٹیشن پہنچتے ہی یا ریل گاڑی میں بیٹھتے ہی یا ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی یا ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہی قصر نماز شروع نہیں ہوگی، بلکہ قصر نماز اس وقت شروع ہوگی جب یہ سواریاں شہر کی آبادی چھوڑ دیں، جب یعنی یہ چیزیں، یہ گاڑی ریل وغیرہ شہر کی آبادی چھوڑ دیں. جب مسافر اپنی منزل پر پہنچ جائے اور اس منزل پر اس کا 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا. یعنی کسی جگہ پر جا رہے ہیں، اب یہ ہے کہ کتنے دن قصر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کہیں جائیں تو کتنے دن پڑھ سکتا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ سفر کتنا ہونا چاہیے، ہمیں سفر پتہ چل گیا 48 میل ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ تھی کہ آیا کب قصر نماز شروع کی جائے، تو وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اپنے شہر، اپنی آبادی کو چھوڑ دے، اس کے بعد قصر نماز شروع ہو جائے گی. اب ہمارا یہ ہے کہ یہ سوال بنتا ہے کہ کتنے دن قصر نماز پڑھنی چاہیے. اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہم کتنے دن پڑھیں گے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن. تو وہ کیا ہے 15 دن. اگر آپ کا 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے، یعنی آپ گھر سے جا رہے ہیں کہ میں 1 ہفتے کے لیے جا رہی ہوں یا میں نے 2 دن کے لیے جانا ہے، 3 دن کے لیے جانا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، قصر نماز پڑھیں گے. 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو پھر قصر نماز پڑھیں گے. اور اگر کسی جگہ 15 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے تو پھر نماز پوری پڑھنی ہوگی اور سنت موقدہ کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی، کیونکہ پھر آپ نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی 15 دن سے زیادہ رکنے کی،
تو اس لیے آپ کو قصر نماز ہی پڑھنی پڑے گی۔ مسافر اپنے سفر سے لوٹے تو جب تک اپنے شہر کی آبادی میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک قصر نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ جب اپنے شہر کی آبادی میں داخل ہو جائے گا تو پوری نماز پڑھے گا، یعنی وہی آبادی چھوڑے گا تو قصر شروع ہوگی، آبادی میں داخل ہو جائے گا تو قصر نماز پڑھنا ختم ہو جائے گی۔ اگر مسافر نے 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیں، یاد رہے کہ سفر میں 4 رکعت والی فرض نمازوں کی 2 رکعتیں ہی پڑھنا ضروری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سفر میں جان بوجھ کر ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں پڑھی تو وہ گنہگار ہوگا، اور فقہی اصول کے مطابق اس کے لیے اپنی نماز کو دہرانا اور 2 رکعت پڑھنا ضروری ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مسافر کے لیے 2 رکعتیں ہیں۔ اب ہم زیادہ عبادت گزار تو نہیں بن سکتے، اللہ کا جو حکم ہے جتنا وہ کریں گے اتنا ہی، یعنی اسی میں ہم زیادہ ثواب والے سمجھے جائیں گے، زیادہ نیک سمجھے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ اب اللہ نے 2 کا میں 4 پڑھ لوں تو میں زیادہ ثواب حاصل کر لوں گا، تو اس طرح کیا ہوگی، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی اور اس کو نماز بھی دہرانی پڑے گی۔ لیکن اگر مسافر نے بھولے سے 4 رکعت والی نماز پڑھ لی، یعنی عادت تھی نماز پڑھنے کی، نماز پڑھی یا بھول گیا کہ 4 رکعت پڑھنی تھی، 2 رکعت پڑھنی تھی، تو اب پوری نماز پڑھی، تو اس صورت میں اگر اس نے دوسری رکعت میں قاعدہ کیا، یعنی 2 رکعت پر بیٹھا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ اس صورت میں اس کی 2 رکعت فرض ادا ہو جائیں گی اور 2 رکعت نفل ہو جائیں گی۔ یعنی اگر بھولے سے جان بوجھ کر کرے گا دوبارہ پڑھے گا، بھولے سے ہوگی، قاعدہ کیا ہوگا، 2 رکعت پہ بیٹھا ہوگا تو 2 فرض ہو جائیں گی اور 2 نفل ہو جائیں گی۔ البتہ اگر اس نے قاعدہ تو نہیں کیا لیکن سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا، کیونکہ بغیر سجدہ سہو کے نماز مکمل نہیں ہوگی، یعنی قاعدہ کر لیا آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو فرض نماز ادا نہیں ہوگی، 4 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، فرض پھر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ اتنی سی بات ہے بیٹا، 4 رکعت بھولے سے پڑھ لی، 2 رکعت پر قاعدہ کیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا، 2 فرض 2 نفل ہو جائیں گے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح 4 رکعت قاعدہ نہیں کیا تو فرض ادا نہیں ہوگا اور 4 رکعتیں کیا ہو جائیں گی، نفل ہو جائیں گی۔ اگر مسافر نے بھولے سے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعتوں کی نیت کر لے، پھر نماز کے دوران اس کو خیال آیا تو دل ہی میں اپنی نیت کی تصحیح کر لے اور 2 رکعت پر سلام پھیر دے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نیت کر لی 4 رکعت کی اور نیت کرتے ہی یاد آ گیا میں نے تو 2 رکعت پڑھنی تھی، میں تو مسافر ہوں، تو اب یہ نہیں کہ نیت توڑنے بیٹھ جائے، سلام پھیر دے ادھر ادھر کھڑے کھڑے، یا ویسے کچھ ایسی حرکت کر دے کہ نماز پڑھ دے، نہیں، آپ نماز پڑھنی ہے اور دل میں ہی نیت کر لینی ہے کہ دل میں ہی چھینکنے کر لینی کہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، سلام پھیرنے کی اور نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسافر اور مقیم کی امامت اور اقتداء، جو لوگ اپنے شہر میں رہ رہے ہیں یا جس شخص کا اپنے شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ دن رہنے کا ارادہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مقیم۔ مقیم کسے کہتے ہیں، جو اپنے شہر میں اپنے علاقے میں رہتے ہیں یا جہاں کہیں جا کر 15 دن کا یا اس سے زائد کا رہنے کا ارادہ ہے تو وہ کیا ہے، مقیم۔ اگر کسی مسافر شخص کو امام بنا دیا جائے اور مقیم حضرات اس کے مقتدی بن کر نماز پڑھیں تو یہ درست ہے، یعنی مسافر شخص کو امام بنائیں اور مقیم حضرات اس کی نماز پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے۔ مسافر امام نماز کو شروع کرنے سے پہلے مقیم باشندوں کو بتلا دینا چاہیے کہ وہ مسافر ہے اس لیے 2 رکعتیں پڑھے گا، لہٰذا مقیم حضرات امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی پوری نماز کر لے۔ چنانچہ اس صورت میں جب مسافر امام سلام پھیر دے تو مقیم مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر اپنی نماز پوری کریں اور اس میں نماز میں نہ قرات کریں بلکہ چپ کر کے کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم ہے، یعنی گویا کہ وہ امام کے پیچھے ہیں اور امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر مسافر امام ہے، جیسے کوئی بزرگ کسی دوسری جگہ سے آ گیا، سعودیہ سے مثال کے طور پر کوئی بزرگ آ گیا، کوئی امام آ گیا، تو اس کو نماز کے لیے کہا گیا کہ آپ آج نماز پڑھائیں، وہ امامت کروا سکتا ہے، لیکن مسافروں کو باقی جو پیچھے نماز پڑھنے والے ان کو بتا دیا جائے گا میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پر سلام پھیر دوں گا، آپ نے اپنی 4 رکعت مکمل کرنی ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے، اور جو پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ ایسی نماز پڑھیں گے جیسے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں،
قرات وغیرہ نہیں کریں گے. اور اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو یہ بھی درست ہے. اس صورت میں مسافر کو امام کی اتباع کرتے ہوئے پوری 4 رکعتیں پڑھنی ہوں گی اور اس کے لیے 2 رکعتوں پر سلام پھیرنا جائز نہ ہوگا. یعنی مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو امام کی وجہ سے، امام کی اقتداء کی وجہ سے، امام کی پیروی کی وجہ سے، امام کی اتباع کی وجہ سے اس شخص کو، اس مسافر کو پوری 4 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرے گا. بیٹا آپ نے یہ اچھی طرح یاد کرنا ہے. انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.